کون یہ بات جانتا تھا کہ محفل نعت میں آنے والا یہ بچہ ایک دن ورلڈ فیمس نعت خوان بن جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں عثمان پوڈ لاگس اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سب سے پہلے آپ سے گزارش، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو اس ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیجئے تاکہ اتنی محنت کے بعد جو ہم یہ ویڈیوز آپ تک لاتے ہیں آپ تک پہنچ سکیں، آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے اور آپ اس سے ضرور بہرور مستفید اور فائدہ اٹھا سکیں۔ پچھلی ویڈیوز میں ہم نے بتایا کہ 2000 کے بعد والا ایک عرصہ ایسا عرصہ تھا جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نعت کے حوالے سے انقلاب کا عرصہ تھا، اور اس عرصے نے کئی نعت خوانوں کو، کئی چہروں کو لا کر اس وقت نعت خوانی کی فیلڈ میں کھڑا کیا، جو اس وقت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت خوانی سے آپ لوگوں کے قلوب و اذہان کو منور فرما رہے ہیں۔ انہی میں سے ایک شخصیت کا تذکرہ آج ہم بھی کریں گے کہ 2000 کی جو صدی جاری تھی اس میں ہم نے یہ بھی دیکھا ایک بچہ اپنے بھائی اور والد کے ساتھ محفل نعت میں آتا، وہ نعتیں پڑھتا اور دیکھتے ہی دیکھتے ہم اس کو بہت بڑے نعت خوانوں کے ساتھ، جیسے کہ الحاج اویس رضا قادری کے ساتھ ہم نے اس کو پڑھتے ہوئے دیکھا یا بعض اوقات ذکر بھی کرتے ہوئے دیکھا، مگر اس کے پڑھنے کا ایک علیحدہ ہی لیول ہوا کرتا تھا۔ اس کے پڑھنے کی غالباً ایسی کیفیت ہوا کرتی تھی جیسے لگتا کہ وہ جو پڑھ رہا ہے کیفیت کو اپنے اوپر طاری کر کے وہ اس کو لوگوں کو پڑھتا جا رہا ہے اور سننے والے اسے سنتے اور جھومتے چلے جاتے۔ اور پھر یہی ہم نے دیکھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے یہ بچہ ایک دن بہت بڑا نام لے کر ابھرا اور لوگ اسے آج الحاج حافظ طاہر قادری کے نام سے جانتے ہیں۔ جی ہاں، حافظ طاہر قادری نے ایک ایسے گھرانے میں آنکھ کھلی جو صوم و صلات کا پابند گھرانہ تھا، جو ایک مذہبی گھرانہ تھا، اور الحاج حافظ طاہر قادری کے والد صاحب یہ ایک بزرگ شخصیت تھے، صوت و سلام کے پابند تھے، اور یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اپنے بچوں کو حفظ قرآن کی دولت سے بھی مالا مال فرمایا، اور یہی وجہ تھی کہ جب وہ محافل میں خود شرکت کرتے اپنے بچوں کو بھی اپنے ساتھ محافل میں لے جایا کرتے، اور یہ انہی کی تربیت کا نتیجہ تھا کہ آج انہوں نے دنیا کو نعت خوانی کی فیلڈ میں ایک اتنا بڑا سٹار دے دیا۔ جی ہاں، اس میں کوئی شک نہیں کہ الحاج حافظ طاہر قادری یہ ان نعت خوانوں میں سے ایک نعت خوان ہے کہ جن کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کا نور بھی دیا ہے اور جن کا چہرہ بھی اس تلاوت قرآن پاک سے روشن ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں حافظ طاہر قادری کی طرف۔ جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا کہ 2000 سن کے بعد جو سلسلہ شروع ہوا، حافظ طاہر قادری نے بھی سٹیج پر آ کر نعت خوانی کو اپنایا، اور ہم سنتے تھے کہ ایک آواز آتی تھی، پھر دکھا دے حرم تیرے بندے ہیں ہم، پھر دکھا دے حرم تیرے بندے ہیں ہم، اور یہ وہ آواز تھی جو لوگوں کے دلوں کو گرما دیتی اور لوگوں کے اندر جو ان کو سن رہے ہوتے عشق رسول کا، مکہ مدینہ دیکھنے کا جذبہ بیدار ہو جاتا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار کے صدقے حافظ طاہر قادری کو وہ کلام عطا کیا کہ جس نے پوری دنیا میں یہ سمجھ لیں کہ نہ صرف دین کا ڈنکا بجا دیا بلکہ حافظ طاہر قادری کی شخصیت کو ابھار کر سامنے لے آیا۔ اور وہ کلام کیا تھا جو آپ سب نے سنا بھی ہوگا، خود کو مٹا دیں گے ہم، جان لٹا دیں گے ناموں سے آقا پر ہم سر کٹا دیں گے۔ یہ وہ کلام تھا کہ کوئی بھی احتجاج ہو، کوئی بھی جلوس ہو، کوئی بھی جلسہ ہو، شاید اس کلام کے بغیر پورا ہی نہیں ہوتا تھا۔ اور پھر اس کے بعد تو ترقی کے وہ منازل الحاج حافظ طاہر قادری نے طے کیے کہ شاید جن کو روکنا ہی مشکل ہو چکا تھا۔ ڈیفرنٹ چینلز کی سکرینوں پر آپ نے حافظ طاہر قادری کو دیکھنا شروع کر دیا، بڑے بڑے ورلڈ فیمس اینکرز کے ساتھ، مگر یہ یہاں رہنے والا یا رکنے والا سلسلہ نہیں تھا۔ کیونکہ اس انسان کے اندر ایک جذبہ بیدار تھا، اس انسان کے اندر ایک پیشن تھا کہ میں کس طریقے کے ساتھ نعت خوانی کو لے کر دین کی خدمت کر سکتا ہوں۔ اور پھر یہی دیکھتے ہیں کہ جہاں بہت سے نعت خوان چپ کر گئے یا جس جگہ رک گئے، الحاج حافظ طاہر قادری نے وہاں بھی دین کا ڈنکا بجایا، اپنا پیغام پہنچایا اور بڑھ چڑھ کر اپنے نظریے کو پرچار کیا۔ جی ہاں، میری مراد یہ ہے کہ ممتاز قادری شہید والا جب واقعہ پاکستان میں ہوا، اس کے بعد بہت سے لوگ ایسے تھے جو ایک قسم کا رک کر جھجک کر کوئی کلام پڑھا کرتے تھے، مگر اس دور میں بھی الحاج حافظ طاہر قادری نے اس امت کو بہترین قسم کے کلام دیے جن میں ممتاز قادری شہید کی شہادت کا ڈٹ کر تذکرہ کیا گیا، ڈٹ کر ذکر کیا گیا۔ اور آپ جب جانتے ہیں جب کوئی آپ ایسا کام کریں، کانسیکوینسز نہ برداشت کریں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ مگر مرد وہی ہوتا ہے جو خطرات میں کھڑا رہے۔ الحاج حافظ طاہر قادری کا ایک پیشن ہی تھا جس کو وہ لے کر آگے بڑھتے رہے، اور یہی بات ہے کہ آج دنیا میں الحاج حافظ طاہر قادری کا نام جانا جاتا ہے، اور صرف الحاج حافظ طاہر قادری کا نام نعت خوان کے طور پر نہیں بلکہ اگر اسٹوڈیو کا ٹیکو کسی کو مانا جائے
تو شاید یہ کم نہ ہوگا کہ اسٹوڈیو کا بہترین قسم کا نعت خوان الحاج حافظ طاہر قادری ہے۔ اور پھر یہی نہیں بلکہ جس اسٹوڈیو سے حافظ طاہر قادری کا کلام آ جاتا اس اسٹوڈیو کے وارے نیارے ہو جاتے، وہاں بزنس کا انبار لگ جایا کرتا تھا، ہم نے یہ بھی دیکھا۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب حافظ طاہر قادری نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب چینل پر آنا تو بہت ہو چکا، ہمیں خود کا اپنا چینل کھولنا چاہیے۔ اور یہی بات تھی کہ جب لوگوں نے یہ دیکھا کہ ضرورت اس امر کی محسوس کی گئی کہ آپ میڈیا پر نعت پڑھتے ہیں مگر نعت پڑھتے ہی آپ کو روک دیا جاتا ہے، کیوں؟ ایک کمرشل بریک کے لیے، ایک وقفے کے لیے جو سپانسرڈ ہوتا ہے، تو شاید وہاں ہمیں ایک ایسا پلیٹ فارم چاہیے کہ جہاں ہم خود اپنے طور پر جب سرکار کے عشق میں ڈوب کر نعت خوانی کریں کوئی ہمیں روکنے والا نہ ہو۔ یہی وجہ تھی جو اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو یعنی IDS رکھنے کی بنیادی وجہ بنی۔ اور اس وقت الحمدللہ IDS کے کتنے ہی ایڈیشنز ایسے ہیں جو آپ دیکھ بھی چکے ہوں گے، جن میں پوڈ کاسٹ کا بھی اگر ہم ذکر کریں تو بے جانا ہوگا، جس میں ہم IDS بہار شریعت کا بھی ذکر کریں تو بے جانا ہوگا۔ غرض یہ کہ الحاج حافظ طاہر قادری کے اس وقت 8 سے 9 یوٹیوب کے وہ چینلز ہیں جو اس وقت بہترین قسم کی آپ کو کارکردگی بھی دے رہے ہیں، آپ کو علم دین کا خزانہ بھی دے رہے ہیں، اور آپ ان سے اپنی معلومات کے وہ سوال بھی، وہ جواب بھی حاصل کر رہے ہیں جو آپ پوچھنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ یہی حافظ طاہر قادری کا وہ پیشن تھا، وہ جذبہ تھا نعت خوانی کے حوالے سے۔ یاد رکھیے کہ جب کوئی بھی انسان جذبے والا ہوتا ہے اور اس کے نظر میں ایک گول ہوتا ہے تو وہ ترقی کی منازل طے کرتا چلا جاتا ہے۔ آج حافظ طاہر قادری نے نعت خوانی کو عام کیا مگر اس کو اگلی نسل میں بھی منتقل کرنے کی کوشش کی، اور اس کے لیے آپ دیکھتے ہیں کہ حافظ طاہر قادری کے بالخصوص جو 2 بچے تھے ان کم سن نعت خوانوں کو بھی دیکھا، اور اب حافظ طاہر قادری نے جو اس امت کو ایک نیا تحفہ دیا ساحل رضا قادری کی صورت میں، اگر یہ ہیرا اسی طرح تراشا جاتا رہا تو بہت بڑا ایک نام نعت خوانی میں لے کر یہ آگے بڑھے گا۔ حافظ طاہر قادری کے اوپر یہ ساری بات کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ وہ صرف ایک اچھے نعت خوان ہیں، نہیں، بلکہ اس کا مقصد یہ بھی ہے کہ ہم ایک امت کو، اپنے چاہنے والوں کو، اپنے دیکھنے والوں کو یہ بتا سکیں کہ جو ایک نعت خوان ہے، جو ایک حافظ قرآن ہے، مذہبی فیملی سے وابستہ ہے، وہ کاروبار کیسے کر سکتا ہے۔ جی ہاں، اگر ہم نجی زندگی میں بھی دیکھیں حافظ طاہر قادری اپنے بہن بھائیوں میں دوسرے نمبر پر ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ دین کے ساتھ ساتھ ان اسٹوڈیوز کے ساتھ ساتھ آپ اپنا کاروبار بھی چلاتے ہیں حافظ طاہر قادری عبایات کے نام سے، کہ جو ایک بہترین بزنس ہے ان کو دوسرے بھائی دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ یہ ان کا بزنس جو ہے یا ان کے دوسرے بھائی چلا رہے ہوتے ہیں۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ آج کل کے دور کے تقاضوں کے مطابق جو ہم نے دیکھا، سوشل میڈیا میں سب سے پہلے قدم رکھنے والا جو انسان تھا حافظ طاہر قادری تھا، کہ جنہوں نے اس دور میں یہ بانپ لیا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اگر جن زی کو آپ اپنی طرف متعارف کرانا چاہتے ہیں سوشل میڈیا میں آپ کی اپیرنس بہت ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نعت خوانوں میں بہترین قسم کا ویری اسٹرانگ، ویری سالڈ، مضبوط جو سوشل میڈیا ہے، حافظ طاہر قادری اس کے مالک ہیں، اور ملینز آف ملینز کی اس وقت فین فالوئنگ ہے جس کو حافظ طاہر قادری اون کرتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ وہ نعت خوانی کا سلسلہ جو شروع ہوا تھا، آج جب ہم یہ سنتے ہیں رب مجھ کو بلائے گا میں کعبے کو دیکھوں گا، وہ دن بھی تو آئے گا میں کعبے کو دیکھوں گا۔ ملینز آف ملینز کی اس وقت ریچ ہے، لوگ اس کو سن چکے ہیں، اس کو سراہ چکے ہیں، اور اسی طرح چھوڑ فکر دنیا کی ایسے ہزاروں کلام ہیں کہ جو حافظ طاہر نے جب پڑھے تو ایک انقلاب برپا کر کے رکھ دیا، ایک ڈنکا بجا کے رکھ دیا، اور نہ صرف خود کو، اپنی جنریشن کو، بلکہ آنے والی نسلوں کو بھی نعت خوانی کی طرف متعارف کرایا۔ اور ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ تک وہ لوگ پہنچاتے رہیں جنہوں نے دین اسلام کی خدمت میں، نعت خوانی کی خدمت میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ بلا شبہ حافظ طاہر قادری ان میں سے ایک نعت خوان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، وہ اسی طرح سرکار کی نعت خوانی کرتے رہیں، ہمارے قلوب و اذہان کو منور کرتے رہیں۔ اس ڈاکومنٹری کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور آپ کس کے اوپر اگلی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں یہ بھی ڈراپ ڈاؤن ان کمنٹس کی کر دیجیے گا تاکہ ہمارے لیے آسانی ہو سکے۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام مع الاکرام۔